وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات سے یہ دعا ہے کہ مالک کریم وہ ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا کرم اس مالک کریم کا، اس کی توفیق، اس کا فضل عمیم کہ جس نے ہم سب کو اپنے دربار عالی شان میں حاضری کا شرف عطا فرمائے ہے کہ مالک کریم وہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ حاضری باعث برکت، باعث مغفرت و باعث نجات بنائے. حضرات محترم، موجودہ حالات کو اگر دیکھا جائے، جس وقت میں ہم اس وقت ہیں کہ کتنی زیادہ آزمائشوں کا معاملہ ہے اور کتنی زیادہ مصیبتوں کا معاملہ ہے، محرومیوں کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں اس سے بہت سے احباب جو ہیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی محروم ہو رہے ہیں. کوئی بیچارہ اپنی صحت کے لیے پریشان ہے اور کوئی جو ہے اپنی ملازمت کے لیے، کسی کو کاروبار ختم ہو جانے یا بہت زیادہ متاثر ہونے کا غم ہے. یہ تمام وہ حالات ہیں کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارا اپنی آنکھوں سے ان حالات کو دیکھنا اور کسی غیر کا دیکھنا، اس میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے حضور مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور ہمارا ایمان حضور علیہ السلام کی ذات پر ہے، تمام رسولوں پر ہے، انبیاء پر ہے، اس کے ملائکہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کے جنت پر ہے، دوزخ پر ہے، ثواب اور جزا اور گناہ کا جو جزا ہوتی ہے، جو سزا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے تمام ایمانیات والی باتیں بھی ہیں. تو ان حالات کو ایک کسی اور شخص کا دیکھنا اور ایک صاحب ایمان کا ان حالات کو دیکھنا، اس میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ فرمایا لوگوں تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. جو کچھ پہنچتا ہے من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لوگوں تم تک جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کا سبب ہے. جو ہاتھوں سے گناہ کمائے ہیں ان کا سبب ہے کہ پھر مصیبتوں کی آمد ہوتی ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
اللہ نے فرمایا ہم جس کی بھی پکڑ کرتے ہیں اس کے گناہوں کے سبب کرتے ہیں۔ تو اب اہل ایمان ان حالات کو اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ جو حالات پیدا ہو گئے کہ ہماری نوکریاں محفوظ نہیں، ہماری صحت محفوظ نہیں، ہماری آزادیاں ختم ہو گئیں، ہماری تعلیم اور تعلم ختم ہو گیا، اور ہزارہا نعمتیں جو پہلے موجود تھیں اب ہم اس سے جو ہے وہ محروم نظر آتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ان تمام نعمتوں کا مالک اور مختار ہے ہم نے اس کو ہی ناراض کر دیا کہ اب ہمارے لیے جو ہے وہ نیکیوں کی، اب ہمارے لیے جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہی قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے، اور شکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، توفیق دی ہے، تو اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلانا یہ شکر گزاری ہے، یہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے کان دیے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت سننے کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب سننے کے لیے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے، اس نے دل دیا ہے اس کی یاد کے لیے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے لیے، اس نے زبان دی ہے تو اس کے ذکر کرنے کے لیے زبان دی ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کے لیے زبان دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت پڑھنے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، اس نے آنکھیں دی ہیں تو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا دیدار کرنا، اچھے مناظر دیکھنا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اور اکھیاں دی سوہنے نے دیدار واسطے۔ تو یہ دل میں خواہش ہونا چاہیے اور یہ طریق ہونا چاہیے کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اسی کے تابعداری کے اندر بندہ جو ہے اس کو خرچ کرے۔ ان نعمتوں کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ تو امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لوگوں، یہ جو تم سماعت کرتے ہو اس کے بارے میں، یہ جو تم دیکھتے ہو اس کے بارے میں، یہ جو تمہارے پاس دل ہے اور اس میں مختلف خیالات لے کر آتے ہو اس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ سوال کرے گا کہ میری دی ہوئی نعمت تھی یہ کہاں خرچ کری۔ تو حضرات محترم، پتہ یہ چلا اس تمام ابتدائی گفتگو سے کہ ان حالات میں ہمیں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی بجاوری کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ انسان جب نیکی کرتا ہے نا، اور کسی بزرگ نے کیا خوب بات فرمائی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ بات ذرا سننے والی ہے، توجہ رکھیے گا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ، تو اس گناہ کرنے میں اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور وہ وقت گزر جاتا ہے، عارضی لذت اور خواہش اس کی پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس گناہ کی جو نحوست ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ گناہ کی لذت ختم ہو گئی لیکن اس کی نحوست اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس کے برعکس جب بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تھوڑی مشقت برداشت کرتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے مشقت جو اس کو ہوئی، جو اس نے اپنا وقت سپینڈ کیا، وہ وقت گزر گیا، لیکن نیکی کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو اس کے لیے انعام ہے اور جو بخشش کی نویدیں اور بشارتیں ہیں وہ قیامت تک اس کے لیے ساتھ دیتے رہتی ہیں۔ اس نے یہ نیکی کی تھی
اب اس کے ثمرات جو ہیں اس کو ملتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جب انسان نیکیاں کرتا ہے نا تو یہ نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، معصیت کو، نافرمانیوں کو، غفلتوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نیکی کی برکت ہوتی ہے کہ نیکی کی برکت سے گناہ جو ہیں وہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے سنی ہوئی کئی مرتبہ کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ہر قدم اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ مومن درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جاتا ہے، ہر قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ لیکن حضرات محترم اس کے ساتھ ساتھ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، نمازیں پڑھیں، قربانی کی، زکوٰۃ دی، سب کچھ کیا، لیکن چند ایسے گناہ کیے کہ ان گناہوں کی وجہ سے آپ کی وہ مشقت والا حج، جو آپ نے مال خرچ کیا، آپ نے سفر کیا، تمام معاملات کیے، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھتے رہے، قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کی، کتنی نیکیاں آپ نے کرنی، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات، کہ حسد جو ہے وہ گناہوں کو، وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو جو ہے آگ کھا جاتی ہے۔ غیبت ہے، بدنیتی ہے، بدنظری ہے، یہ تمام ایسے گناہ ہیں کہ جو نیکیوں کو لے اڑتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جب ہم آخرت کے لیے خزانہ جمع کر رہے ہیں، یقینی طور پر یہی خزانہ ہے۔ ہم نے خزانہ کسی اور چیز کو سمجھ لیا، جو ہم نے آخرت کے لیے جمع کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ابدی دائمی طور پر خزانہ ہے، اور یقینی یہ اللہ کی بارگاہ سے جو ہے ہمیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر جان اس بات کو جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضرات محترم، بزرگان دین دو لفظوں کے اندر کسی بھی بھٹکتے ہوئے انسان کی زندگی سدھار دیتے ہیں۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کے دو الفاظ بھٹکتے ہوئے انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے۔ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ صرف کسی بزرگ کے دو الفاظ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو دو الفاظ ہیں وہ قرآن و سنت کے ہی مطابق ہوتے ہیں، اور جو طبیب ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامنے آنے والا جو مریض ہے اس کو اس وقت کون سی دوا کی ضرورت ہے، اس کا جو علاج ہے وہ کس چیز کے اندر ہے۔ انہی اولیاء کرام میں سے، علماء میں سے، مشائخ میں سے ایک بہت بڑی ہستی گزری ہیں، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ۔ ان کی کتاب ہے منہاج العابدین، عبادت گزاروں کا راستہ۔ اس کتاب میں آپ نے ایک عبارت جو ہے وہ نقل کی ہے، ایک بات آپ نے بیان کی ہے۔ ابھی تک گفتگو سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کی ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، اور اس کی شکر گزاری اس کی بارگاہ میں نیکیوں سے ہے، وہ نیکیاں جو ہمارے گناہوں کو لے جائیں گی، نہ کہ وہ گناہ جو ہمارے نیکیوں کو ہی کھا جائیں گے۔ حضرات محترم، وقت دور نہیں ہے، وقت قریب ہے کہ جب ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی جان دینی ہے، ہمیں اندھیری قبر میں جانا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قبر جو ہے یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بھی ہے، اور یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے۔ موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے لیے کیا تیار کرتے ہیں، اس کو جہنم کا گھڑا تیار کرتے ہیں یا روضۃ من ریاض الجنہ تیار کرتے ہیں کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کو بنا دیتے ہیں۔
آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو ستھرا کر سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، اپنے رب کریم کو نیکیاں کر کے اور گناہوں سے بچ کر اس مالک کریم کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، گناہ سے بچنا چاہیے، نیکیاں کرنا چاہیے، اور بالخصوص گناہوں سے ضرور بچنا چاہیے کہ گناہ جو ہیں وہ تو نیکیوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے گناہوں کے لیے سبب بن جاتے ہیں، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب خمر کے بارے میں فرمایا کہ تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ اسی طرح جھوٹ، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک گناہ ہے بد نگاہی، اپنی آنکھوں سے حرام ہو حلال ہو، محرم ہو نامحرم ہو، دیکھنا جائز ہو ناجائز ہو، بس دلیری سے دیکھے جا رہا ہے، کوئی نظر میں شرم نہیں، کوئی حیا نہیں کہ میں جہاں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھنا میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے، کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس سے منع کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ حضرات محترم، امام غزالی کی بات میں عرض کر رہا تھا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو بد نگاہی ہے یہ کیسا گناہ ہے، اور یہ جو ہمارے حالات ہیں کہ مصیبتیں ہیں، 10 قسم کے معاملات ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں بد نگاہی کے بارے میں، فرماتے ہیں فَإِنَّهَا سَبَبُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَآفَةٍ، ہر فتنے اور ہر آزمائش اور ہر آفت کا جو سبب ہے، فرمایا وہ بد نگاہی ہے۔ جب انسان بد نگاہی کرتا ہے تو آفتوں کا جو در ہے، جو دروازہ ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب یہ تیار ہو جائے، جس نے بد نگاہی کی اور اپنے آنکھوں کی حفاظت نہ کی، اب وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ مصیبتیں اس کی طرف آئیں گی، گناہ بھی اس کی طرف آئیں گے، آفتیں بھی اس کی طرف آئیں گی، آزمائشیں بھی اس کی طرف آئیں گی۔ گناہ کا دروازہ اس نے اپنے لیے خود کھول دیا ہے، اور یہ بد نگاہی کر کر کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پوری طرح گناہوں کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے گا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا حضرت حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت عطا فرمائی اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا دیا ہوا ہمارے پر حق ہے، اور شکر گزاری ادا کرنے کا طریقہ کار ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس کو ہم احکامات خدا اور احکامات رسول کے مطابق جو ہے وہ استعمال کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، قل، میرے محبوب آپ فرما دیں، للمؤمنین، آپ اہل ایمان کو فرما دیں، ہم سب سے یہ کہا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ جب ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نیکیوں کے راستے پر چلنا چاہ رہے تھے، وہ جو آپ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے تھے، فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس نیکیوں پہ راستے چلنے کے لیے سب سے ستھرا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تقریباً تمام مفسرین، اور میرے سامنے اس وقت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی بڑی مبارک کتاب ہے در منصور،
تفسیر بالمعصور ہے، آپ نے روایت نقل کی کہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، ایک شخص مدینہ منورہ کے راستوں میں سے کہیں سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ کسی نامحرم کی طرف پڑی، نامحرم کی نگاہ اس کی طرف پڑی، دونوں کے دل میں خواہش ہوئی۔ یہ شخص اسی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک دیوار سے ٹکرایا، ٹکرانے کے بعد اس کی نکسیر پھوٹی، یہ زمین پر گر گیا۔ اس شخص نے قسم کھائی کہ خدا کی عزت کی قسم، میں نہ ناقص خون صاف کروں گا، نہ اپنی صحت کو درست کروں گا جب تک میں حضور کی بارگاہ میں نہ چلے جاؤں۔ حضرات محترم، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی خطا لغزش ہو بھی جائے نا، جیسے حدیث پاک میں آیا نا کہ مومن کو گناہ کرنا نقصان نہیں دیتا، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور داتا علی حجویری نے اس کو کشف المحجوب میں بھی بیان کیا، مومن کو گناہ کرنا نقصان نہیں دیتا۔ پوچھا گیا گناہ کرنا نقصان نہیں دیتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب وہ گناہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تقاضۂ بشریت ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو ہے، اس کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس شخص نے قسم کھائی کہ میں حضور کے پاس جاؤں گا، حضور کو اپنا معاملہ بتاؤں گا۔ حضور کے پاس گیا اور عرض کری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ جو تیری نکسیر پھوٹی ہے، یہ جو ناک جو پھوٹی ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ تم نے جو گناہ کیا تھا نا، جو بد نگاہی کی تھی، یہ اس کا گناہ ہے، اس کی سزا کے طور پر یہ تم کو ملا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں، یہ بد نگاہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انسان کی اچانک نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انسان کہیں راستے سے جا رہا ہوتا ہے، 10 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفْ بَصَرِي، حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ فوراً سے اپنی نگاہ کو نیچے کر لے تو اللہ تعالیٰ گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ بعض صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اصل میں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو، کہیں گزرگاہ ہے وہاں بندہ بیٹھے گا تو 10 قسم کے لوگ جا رہے ہوں گے، محرم نامحرم، ہر عورت بھی جا رہی ہے، مرد بھی جا رہے ہیں، تمام لوگ جا رہے ہیں، تو راستے میں بیٹھنے سے منع کیا۔ تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمارے لیے بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بات کرنا ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم بیٹھنا چاہتے ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ اگر کسی کام سے راستے میں بیٹھنا بھی پڑ جائے، جو لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، جن کی دکان ہوتی ہے، ان کا بھی معاملہ یہ ہے، ان کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تجارت کرنے کے لیے۔ کوئی کسی کام سے بیٹھا ہے، ضروری بات کرنا ہے، گھر پہ جگہ نہیں ہے، یا 10 قسم کے معاملات ہیں، وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ بن سکتا ہے۔ پہلے تو نہیں بیٹھنا چاہیے، مجبوری اگر بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اس کا حق ادا کریں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ فرمایا، راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ جب انسان راستے میں کہیں بیٹھے، گزرگاہ پہ کہیں بیٹھا ہو، غض البصر، اسے چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے۔ حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو چاہیے ورد السلام، کوئی اس کو سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب دے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو راستے میں بیٹھا ہے اس کے اوپر حق یہ بھی ہے کہ الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، کوئی بات ایسی دیکھے تو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرنا ہے۔ حضرات محترم، نیک عمل کرنا اور نیک عمل کرنے کے بعد جنت حاصل کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے بخششوں کو حاصل کرنا، اللہ کی مغفرت حاصل کرنا، اللہ کے حضور جو ہے قربت حاصل کرنا، یہ حضور نے آسان کر دیا ہے۔
لیکن اگر کوئی اس طرف آنا چاہے گا تو اس کو یہ نعمت ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تم میں سے جو شخص مجھے چند باتوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اگر بعض چیزوں کی ضمانت ہم حضور کو دے دیں اپنے عمل سے اپنے کردار سے تو حضور فرماتے ہیں اہل ایمان کو کہ حضور کی طرف سے ایسے شخص کو جنت کی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کی ضمانت ہم آپ کو دیں تو آپ ہمیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جب تم بات کہو تو سچ کہو، اللہ کی جنت تمہیں عطا فرما دی جائے گی۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اور فرمائیں؟ آپ نے فرمایا وَإِذَا تُمِنَ فَلَا يَخِنَّ، لوگوں جب تمہیں کسی بات کا امین بنایا جائے، تمہیں امانت سونپی کری جائے تو اس کے اندر خیانت نہ کرنا، اللہ کی طرف سے تمہیں جنت مل جائے گی۔ حضور نے فرمایا لوگوں جب وعدہ کرو وعدہ خلافی نہ کرو، رب کی جنت تمہارے لیے ہے۔ اور حضور نے فرمایا لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ اور حضرات محترم آج ہم اپنی روحانی باتوں میں سے ایک بات یہ دیکھتے ہیں، ایک تو ظاہری بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ ظاہری بیماری ہوتی ہے تو انسان طبیب کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن روحانی بیماری ہو تو علماء اور مشائخ کے پاس جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں عبادتوں میں وہ لذت نہیں ملتی، آج نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں ایک بوجھ لگتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے بھی ہم عاجز ہو جاتے ہیں، اور 10 قسم کے مشاغل اور مصروفیات ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرات محترم اس کی ایک وجہ جو ہے وہ بدنگاہی ہے۔ جب کوئی شخص بدنگاہی کرتا ہے تو عبادتوں کی جو لذتیں ہیں وہ اسے چھین لی جاتی ہیں، اس کو عبادتوں میں مزہ نہیں آتا۔ اس کے برعکس جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، بد نگاہی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام فرماتا ہے یہ بات سننے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کی نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اپنی نگاہ کو پھیر لے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادتوں میں ایسی لذت عطا فرما دے گا کہ دنیا وما فیہا کی نعمتوں کا مزہ ایک طرف اور جو عبادت میں اس کو حلاوت مل رہی ہے وہ ایک طرف ہے۔ حضور نے ارشاد فرمائے لوگوں یہ جو بد نگاہی ہے نا، یہ جو بد نگاہی ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیا ایمان عطا فرمائے گا، اور اس ایمان کی ٹھنڈک اور اس ایمان کی لذت اور اس ایمان کی حلاوت اور چاشنی جو ہے وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل عین بکت یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے رونے سے محفوظ فرمائے۔ حضور نے فرمایا لوگوں کل بروز قیامت ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ روئے گی، فرمایا سوائے 2 آنکھوں کے، ایک وہ آنکھ کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر سرحد کے اندر پہرا دیتے رہی، اللہ تعالیٰ اس کو رونے سے محفوظ فرمائے گا، اور ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جھکی رہی، اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ کو بھی قیامت کے دن رونے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو حضرات محترم ہمیں چاہیے گناہوں سے بچیں، اور خاص طور اس گناہ سے بچیں کہ جو گناہوں کا دروازہ کھولنے والا گناہ ہے، جو فرمایا نا کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، تو رب کی بارگاہ سے کیا ملے گا؟ فرمایا ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، یہ تمہارے قلب کے لیے تمہاری روح کے لیے زیادہ ستھرا ہے۔ کتنا ستھرا ہے حضرات محترم؟ 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ شمس، اللہ رب العزت نے فرمایا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی،
والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے بعد آتا ہے، واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا تجلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہوتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، اور فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی اور آسمان کو بنانے والے کی، اور قسم ہے زمین کی اور زمین کو بچھانے والے کی، اور قسم ہے جان کی یعنی انسان کی اور اس کو صحیح کرنے والے کی۔ یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قد افلح من زکاہا۔ ان تمام قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے اس نفس کو، اس باطن کو صاف اور پاک رکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی اور اپنی ذات کی قسمیں کھا رہا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، اور ہم تو اس دیدار کے طلبگار ہیں، ہم تو اپنی آنکھوں سے اس ہستی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا، جب حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ، میرے عاشق جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے، جو میرے بھائی ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ میرے وہ عاشق ہیں کہ جب ان کو دنیا، ان سے یہ کہا جائے کہ تمہیں دنیا وما فیہا کی نعمت ایک طرف اور میرا دیدار ایک طرف، تو دنیا وما فیہا کی نعمتوں کو چھوڑ دیں گے اور میرے دیدار کو تکنے لگ جائیں گے۔ تو ہمیں تو اس دیدار کی طلبگار رہنا چاہیے۔ اب ان نگاہوں کو جب ہم میلا کچیلا کر دیں گے تو کیا ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا؟ کیا جب ہم مکہ مدینہ اور حرمین طیبین اور اولیاء کرام کے مکھڑوں کو دیکھیں گے تو کیا وہ فیوض و برکات ہمیں حاصل ہوں گے؟ جب ہم نے اپنی ان نگاہوں کو میلا کر دیا ہوگا، اس نفس کو جو ہے ہم نے میل کچیل کر دیا ہوگا، تو حضرات محترم یہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ کیونکہ جس دیدار کے ہم طالب ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالنیاں۔ یہ وہی دیدار ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ مالک کریم جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے میں دیکھے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حضور کی شفاعت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم ہمیں تو حضور کے دیدار کا متمنی ہونا چاہیے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت اس غرض سے بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کا جواب دینا ہے کہ اس کی نعمتوں کو کہاں خرچ کیا، اور اس نیت سے بھی کرنا چاہیے کہ مالک کریم یہ تو نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں یہ تو نے سونے کے دیدار کے لیے دی ہیں۔ آخری بات اس کے بعد گفتگو ختم۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، مشہور حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی رسول کھیتوں میں کام کر رہے تھے، ایک صحابی رسول کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو کسی نے ان تک یہ خبر پہنچائی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے فوراً سے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا اور دعا اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، مالک و مولا یہ جو میری نگاہیں ہیں، یہ جو بینائی ہے، اس کی روشنی واپس لے لیں۔ پوچھا گیا کہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے پاس جو آنکھیں تھیں یہ تو حضور کے مکھڑے کو تکنے کے لیے تھیں، جب حضور کا ظاہری جلوہ ہی ختم ہو گئے تو اب میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کریم وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ظاہر میں بھی باطن میں بھی حضور کے دربار میں حاضری عطا فرمائے، حضوری عطا فرمائے، خواب میں دیدار مصطفیٰ کی نعمت ہم سب کو عطا فرمائے، ظاہری طور پہ حرمین طیبین کی زیارتیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔